بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جس کی سیکنڈ لینگویج اردو ہے، ان کے آسانی اور سہولت کے لیے یہ ماڈل پیپر گیس ماڈل پیپر تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ 99 مارکس حاصل کر سکیں، اور امید ہے یہ پیپر آئے گا، یہ گیس ماڈل پیپر آپ اس کی تیاری ضرور کریں۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی پیپر آئے، لیکن گیس کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیپر آئے۔ اور لاسٹ میں یہ جو پیپر ہے ابھی آپ کے سامنے کوشچن بھی ہے اور اس کے آنسر بھی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں لاسٹ میں کوشچن پیپر بھی رہے گا، صرف کوشچن پیپر، وہ بھی آپ دیکھیے۔ تو چلیے ہم شروع کریں گے۔ اس میں پورے ٹوٹل 16 بٹس ہوتے ہیں اور 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ 100 مارکس کا پیپر ہے، آپ کم سے کم 99 اسکور کرنا ہے، 99 مارکس حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے بٹ نمبر 1، ہم اس کو تھوڑا زوم کر لیں گے۔ دیکھیے بٹ نمبر 1، مندرجہ ذیل سے کوئی ایک بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے، اور یہ بٹ ہے 6 مارکس کی۔ کچھ اس بند کا اسٹارٹنگ اور لاسٹ لائن لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ جو ڈیلیٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ یہ ایک بند ہے، اس میں جو 4 لائن نہیں ہے وہ 4 لائن آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس میں آنسر بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ وہ آنسر ہے۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسمان کے تارو، تابند قوم ساری گردو نشی تمہاری۔ چھیڑوں سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابع جبیں تمہاری۔ آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ یہ آنسر ہے اس کا۔ آپ کو اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے مشکل ورڈ اور اس کے میننگ بھی ہے، دیکھیں۔ پاسبان، اس کے میننگ ہے چوکیدار۔ تابندہ، روشن۔ سرود، نغمہ، گانا۔ تاب، چمک۔ جبین، اس کے میننگ ہے پیشانی، اور ایک ہے صدا، صدا کے معنی ہے آواز، اور ایک ہے ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا۔ یہاں پہ 3 لائن ڈیلیٹ ہے۔ یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ اس میں جو لائن ڈیلیٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کا آنسر ہے، دیکھیے جو نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ ہندو پجاریوں نے جس کو گلے لگایا، رعنائیوں نے جس کی بدھ مت کا دل لبھایا، حصے میں جس کے گنج بندے نواز آیا، اردو زبان کو جس نے جینے کا گر سکھایا، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ یہ ہے اس کا آنسر، اور آگے مشکل ورڈ اور اس کے میننگ ہے۔ رعنائی، خوبصورتی۔ بدھ مت، گوتم بدھ کا نظریہ عقیدت۔ بندے نواز، دکن کے ایک ولی۔ گر کے معنی ہے فن، اور سیکنڈ آپشن ہے ترانہ دکن سے اپنے پسندیدہ بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ترانہ دکن میں سے اپنے پسندیدہ بند لکھیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ تو ایک بند یہاں پہ لکھا گیا ہے، اسلاف کی امانت اخلاص کی نشانی، گنجین اخوت دریائے شادمانی، صدق و وفا کا مسکن
الفت کی راجدانی جس میں دلوں پہ آصف کرتے ہیں حکمرانی، یہ ہے دکن ہمارا پیارا وطن ہمارا۔ تو یہ تھی بٹ نمبر 1 جس کے 6 مارکس تھے۔ یہ 2 آپشن، کوشچن نمبر 1 میں 2 آپشن ہے، یہ پھر سیکنڈ ہے، یہ ترانے دکن۔ آپ کو جو آسانی ہے آپ وہ لکھیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر سیکنڈ بٹ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم بٹ نمبر 2 پڑھیں گے، سیکنڈ بٹ جو آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیکنڈ بٹ، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے۔ یہ سیکنڈ بٹ ہے اور یہ سیکنڈ 6 مارکس کی بٹ ہے۔ کچھ کوشچنس آئیں گے نیچے، ان میں سے کسی ایک کا جواب دینا ہے آپ کو اور 15 سطر میں دینا ہے۔ لیکن میں ایک بات یہ بتا دوں، یہاں پہ جو آنسر لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہے، تاکہ آپ اگر زیادہ پڑھیں گے تو کم سے کم 15 سطر آپ لکھ سکتے، اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ لکھا گیا ہے۔ قریب 20-25 لائن لکھے گئے ہیں۔ یہ 20-25 لائن اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ 15 لائن آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک خلاصہ لکھنے کا اور جواب لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھا دیں اور ان پوائنٹ کے موافق آپ اپنا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ ہے بٹ نمبر 2۔ کوشچن نمبر 1 اس میں یہ ہے، نظم بزم انجم کا خلاصہ لکھیے۔ نظم بزم انجم شاعر مشرق علامہ اقبال کی نہایت دلکش نظم ہے، جس میں انہوں نے استعاروں اور کنایوں سے بھرپور کام لیا ہے۔ ان استعاروں و کنایوں میں مسلمان قوم اور ان کی قومی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ شاعر اقبال اپنی اس نظم میں بہترین منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان پہ سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے، مگر سورج ڈوبنے سے پہلے آسمان کو کچھ اس طرح سرخ کر دیتا ہے جیسے کسی نے شفق کو دلہن کا سرخ جوڑا پہنا دیا ہو۔ سرخ پھولوں کے ذریعے قدرت نے سرخ زیور بھی پہنا دیے ہوں۔ رات کی لیلا پالکی میں بیٹھی نہایت خاموشی سے رات کے چھا جانے کا منظر دیکھ رہی ہو۔ رات کی تاریکی میں آسمان پر تارے چمکنے لگے ہوں اور رات کی دلہن کو تاروں سے بھرا لباس پہنا دیا ہو جو بہت ہی پیاری لگتے ہیں۔ چنانچہ زمین پر رہنے والا انسان ان تاروں کے جہاں سے واقف نہیں، وہ ان کو اپنی زبان میں تارے کہتا ہے۔ آسمان کے تارے ہر وقت اپنی چمک کو اور زیادہ چمکانے میں مصروف نظر آتے ہیں تاکہ آسمان کی انجمن کی آرائش و زیبائش ہو سکے۔ اچانک آسمان کی بلندی سے ایک فرشتے کی آواز آتی ہے۔ یہاں سے مکالماتی انداز میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے آسمان میں رات کا تحفظ کرنے والے تاروں، تم سبھی آسمان کے ساتھی رفیق ہو اور تمہاری پوری قوم روشن ہے، اور اس وقت کوئی ایسا نغمہ ساز پر چھیڑو کہ زمین پر بسنے والے انسان غفلت کی نیند میں سونے والے بیدار ہو جائے، کیونکہ تمہاری چمکتی ہوئی پیشانی قافلوں کے لیے رہبر کا کام کرتی ہے اور زمین کے لوگ تمہیں اپنی قسمتوں پر اثر انداز ہونے والے سمجھتے ہیں۔ اس لیے ستاروں کی آواز اور پیغام کو شاید سن لے۔ یہ حقیقت ظاہر ہوتے ہی تاروں اور فضا کی خاموشی رخصت ہو گئی اور آسمان کی وسعتوں میں تاروں کی صدا گونجنے لگی۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اقبال ہے کہ ازل سے تاروں میں ایسا حسن پیدا کر دیا گیا جن کی چمک دمک میں خدا کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے، جیسے گلاب کا عکس شبنم کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ قومیں نئے قوانین سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور اپنے پرانے طرز زندگی پر ہی اڑ کر اپنی زندگی میں جدت یا تبدیلی نہیں لانا چاہتی، اور یہی وقت
قوموں کی زندگی میں کٹھن ہوتا ہے۔ مسلمان قوم یہ نہیں سمجھتی کہ دنیا کس قدر ترقی کر رہی ہے اور ہر شے بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس کی رفتار اور تیزی سے قومیں کچل کر رہ گئی ہیں، کیونکہ جو قومیں زمانے کا ساتھ نہیں دیتی یا ساتھ نہیں چل سکتی وہ اپنی جگہ پر بے حس پڑی رہتی ہے۔ زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان پر ہزاروں تارے ایسے ہیں جو اس برق رفتاری کا ساتھ نہیں دیتے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ بھی تاروں کی برادری میں شامل رہتے ہیں، مگر افسوس کہ زمین والے اس راز کو کبھی سمجھ سکے، اور جو کہ سمجھ گئے ان کی تھوڑی زندگی بھی کامیاب و کامران ہی رہی، کیونکہ باہمی الفت اور جذبہ باہمی یعنی تمام مسلمان آپس میں مل جل کر قائم رہے تو سارا نظام کائنات قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو تاروں کی زندگی میں پوشیدہ ہے، جو خالق کائنات کے بنائے گئے نظام کے تحت خاموشی سے چلتے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، اور یہ کچھ زیادہ لائن ہے، کچھ نے 25 لائن ہے، 20 یا 25 لائن ہے۔ آپ ان میں سے جو آسان دکھے 15 سطر میں آپ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے بٹ نمبر 2 کا، علامہ اقبال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے شیخ محمد اقبال نام، تخلص اقبال، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں مولانا میر حسن کے زیر نگرانی ہوئی، پھر اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی مولانا میر حسن نے ہی عربی اور فارسی پڑھائی۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے اور 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور وہاں 1905 سے 1908 تک رہے۔ اسی دوران میونخ یونیورسٹی یعنی جرمنی سے 1907 میں فلسفہ عجم کے موضوع پر تحقیقی مقابلہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں لندن سے بیرسٹری کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ابتدا میں اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ بیرسٹری کی تکمیل کے بعد وکالت کو مستقل ذریعہ معاش بنایا۔ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ بانگے درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمغان حجاز ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ اقبال نظم کے شاعر ہیں، غزلیں اور قطعات بھی ان کے کلام میں شامل ہیں۔ اردو نثر میں اقبال کے خطوط بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں شاعر مشرق کہا گیا۔ حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ حب الوطنی اور قومیت کے عناصر، اسلامی فکر، ہمدردی و انسانیت ان کی شاعری کے اہم موضوعات۔ انہوں نے اپنے مخصوص تصورات اردو شاعری کو دیے۔ عشق، خودی، شاہین اور مرد مومن اقبال کے وہ تصورات ہیں جن کے ذریعے انہوں نے اردو شاعری کو فکر و فلسفے سے وابستہ کر دیا، اور انہیں مفکر شاعر کا درجہ بھی انہی تصورات کی وجہ سے ملا۔ یہ تھا علامہ اقبال کے بارے میں، اور یہ بھی 15 لائن سے زائد ہے۔ آپ ان میں سے کوئی 15 لائن لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے تو 15 لائن آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بٹ نمبر 2 کا کوشچن نمبر 3 ہے، نظم ترانہ دکن کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کا جواب یہاں ہے۔ جواب: خلاصہ، شاعر سکندر علی وجدی کی پیدائش حیدرآباد دکن میں ہوئی، اس لیے انہیں دکن سے بے حد محبت تھی۔ مندرجہ ذیل نظم میں اپنے انہی جذبات و محبت کا اظہار کیا ہے۔
نظم ترانہ دکن جملہ 5 بندوں پر مشتمل ہے، جس میں دکن کی سرزمین اور اس کے ہر ایک چیز کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دکن کو خدا نے علم و ہنر اور فضل عطا کیا، اہل حیدرآباد کو عمل کرنے کا جوش اور نظر کو ایسا ذوق عطا کیا کہ وہ اپنی صفات سے بلند و بالا مقام حاصل کر لیے۔ پورا زمانہ حیران تھا کہ دکن کی سرزمین کو ایسی شان و شوکت عطا کی گئی، اور خدا نے اس کی راتوں کو صبح کا نور اور روشنی دی، اور چاند کی دو دہائی روشنی کو اندھیرے پر فتح دی ہو، اور وہ کوئی اور مقام و مملکت نہیں بلکہ ہمارا دکن ہے، اور ہمیں یہ وطن بہت پیارا لگتا ہے۔ دکن میں رہنے بسنے والے ہندو پجاریوں اس کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر گلے لگایا، اور دکن کی بے پناہ خوبصورت اور حسن کا دل لبھا کر یہیں بسا لیا، اور دکن کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ایک شہر گلبرگہ میں منتخب اور اللہ کے مقرب ولی خواجہ بندے نواز و گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اس کے حصے میں آئے۔ اردو زبان کو دکن نے ہی پرورش کر کے اسے فروغ دیا، اور وہ گر سکھائے کہ کس طرح اپنے شیریں بیانی سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، اور یہی دکن دیس ہمارا ہے جو ہمارا وطن ہے جس سے ہمیں پیار۔ دکن کے ہر گوشے گوشے سے خلوص و محبت، پیار و اخوت کا ترانہ ایسے گونجتا ہے جیسے رات کے سرور و کیفیت میں ڈوبی ہوئی شراب تقسیم کر رہا ہو۔ پورے ہندوستان شمال میں دکن کا مقام بلند و بالا ہے، اور ہر کوئی حیرت و تعجب سے دکنی دیس کو دیکھ رہا ہے کہ اتنا حسین و دلکش ملک کبھی نہ دیکھا ہو، اور یہ ہے ہمارا دکن اور ہمارا پیارا وطن۔ دکن کے لوگوں کی تلاش و جستجو کی قندیل یا چراغ ہر ایک کے سینے کو روشن کر رہے ہیں، جیسے کوئی نئے زمانے کی آہٹوں اور منزلیں کو سننے اور چھونے کا متلاشی ہو، کیونکہ قدیم رسم و رواج کی جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں وہ پگھل رہی، اور انسانیت مقدم و مقدس سانچوں میں ڈھل کر انسانیت کا پیغام بننے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا بادشاہ جو قوم کا حکمراں ہوگا وہ دکن کی گود میں پرورش پا رہا ہے جو قوم کا سہارا ہوگا، اور یہی دکن ہے جو ہمارا وطن ہے جس سے ہم کو پیار ہے۔ دکن کی سرزمین در حقیقت ہمارے پرکھوں کی امانت اور خلوص و محبت کی نشانی ہے، جس میں بھائی چارگی اور انسانیت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، جو حق و صداقت کا ٹھکانہ ہے، محبت کی راجدھانی ہے، اور آصفیہ سلطنت کا آخری حکمراں اعلی حضرت عثمان علی پاشا جن کا تخلص آصف ہے، جو اپنی رعایا کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ ہے دکن ہمارا، اور ہمارا پیارا وطن یہی ہے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 3 ہے، اور یہ بٹ نمبر 3 بھی 6 مارکس کی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے۔ تو سیکنڈ بٹ کی طرح اس میں بھی آنسر آپ کو کم سے کم 15 لائن میں لکھنا ہے، کم سے کم، اس سے زیادہ آپ جتنا چاہے لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آنسر لکھے گئے ہیں زیادہ لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ زیادہ پڑھیں گے تو کم سے کم 15 لائن آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے بٹ نمبر 3۔ کوشچن نمبر 1، سیر پہلے درویش کی کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ یہ ایک لیسن ہے، سیر پہلے درویش کی، اس کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھنا ہے۔ جواب: خلاصہ: میر امن کی داستان باغ و بہار سے قصے سیر پہلے درویش کی لیا گیا ہے، جس میں میر امن نے ملک یمن کے ایک سوداگر خواجہ احمد، جو بہت مشہور اور مالدار تاجر تھا، کے بیٹے پہلے درویش کی کہانی خود درویش کی زبانی بیان کی ہے۔ خواجہ احمد یمن کا سب سے بڑا تاجر تھا، جس کی 2 اولادیں تھیں، بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کی شادی اس نے اپنی زندگی ہی میں شہر کے ایک نوجوان سوداگر سے کر دی تھی،
جو اپنے سسرال میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ پہلا درویش اکیلا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے بہت لاڑ و پیار سے پالا گیا۔ پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا فن، سودا گری کے طریقے وغیرہ سکھائے گئے۔ اس طرح 14 برس تک پہلا درویش ماں باپ کے سائے میں انتہائی عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا رہا۔ اسے کسی بات کی فکر تھی اور نہ ہی کوئی اندیشہ، لیکن ایک ہی سال میں ماں باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ اس اچانک آنے والی مصیبت اور غم سے پریشان ہو کر وہ دن رات رونے لگا اور کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ چہلم کی تقریب میں رشتہ دار، دوست و احباب سب جمع ہوئے اور باپ کی پگڑی درویش کو پہنائی اور سمجھایا کہ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، صبر کی تلقین کی اور اپنے کاروبار کو سنبھالنے کا مشورہ دیا۔ اور واپس چلے گئے۔ سب ملازمین، نوکروں وغیرہ نے درویش کو اپنا سردار مان لیا اور کہا کہ وہ کوٹھی، نقد اور سامان کا جائزہ لے لے۔ درویش نے جب اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بے انتہا دولت دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ درویش نے کوٹھی کو نئے سرے سے آراستہ کرنے کا حکم دیا، نئے نئے کپڑے بنوائے، نئے ملازمین کو خدمت کے لیے مامور کیا یعنی رکھا۔ اب ہر وقت غنڈے قسم کے آدمی مفت خورے، جھوٹے اور خوش آمدی درویش کو گھیرے رہتے اور غلط مشورے دیتے اور کہتے کہ اس جوانی کے عالم میں درویش کو عیش کرنا چاہیے، خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ شراب نوشی میں وقت گزارنا چاہیے، ناچ گانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور جوے کی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ غرض سوداگر ان کی باتوں میں آ گیا اور دن رات عیش و عشرت میں بسر کرنے لگا۔ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر نوکر چاکروں نے لوٹ مار مچا دی اور بہت جلد باپ کی چھوڑی ہوئی دولت ختم ہو گئی۔ تمام خوش آمدی اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ درویش کے لیے 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑ گئے اور جسم پر صرف ایک جوڑا کپڑوں کا بچ گیا۔ جب فاقے سے گھبرا گیا تو اسے اپنی بہن کی یاد آئی اور اس نے بہن کے گھر جانے کا مجبوراً فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس نے کبھی بھی بہن کی خیر خیریت نہیں پوچھی تھی، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ دل پر پتھر رکھ کر بہن کے گھر روانہ ہو گیا۔ بہن نے اپنے دروازے پر بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی اور درویش کو گلے لگا کر خوب روئی۔ کئی مہینوں تک بھائی کی خاطر مدارات کی، پھر ایک دن سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح درویش کا اپنے بہنوئی کے گھر بغیر کچھ کام کاج کیے پڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اسی لیے درویش کو تجارت شروع کرنی چاہیے۔ بہن نے یہ بھی کہا کہ وہ ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہے اور اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن دنیا والے اسے بے شرمی سے تعبیر کریں گے اور ماں باپ کی بے عزتی اور جگ ہنسائی ہوگی۔ بہن کی یہ باتیں سن کر درویش کو بھی غیرت آئی اور اس نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ ماں کا مقام رکھتی ہے، اسی لیے وہ جو کہے گی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہن نے 40,000 اشرفیوں کی تھیلیاں لا کر اپنے بھائی کو دی اور مشورہ دیا کہ وہ تجارت کا سامان خرید کر ایک ایماندار تاجر کے حوالے کرے اور معاہدے کے کاغذ تیار کروا کر خود بھی دمشق کا رخ کرے۔ بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ کھانے پینے کا سامان کر دیا، امام ضامن باندھ دیا اور ایک گھوڑا حوالے کر دیا اور اللہ سے دعا کر کے کہنے لگی، سدھارو، تمہیں خدا سونپا، پیٹ دکھائے جاتے ہو، اس طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔ درویش نے بھی فاتحہ خیر پڑھ کر اپنے بہن کو اللہ حافظ کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ پر بھروسہ کر کے روانہ ہوا اور دمشق شہر پہنچا۔ درویش کی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر کام کاج کیے بغیر، کچھ کمائے بغیر صرف خرچ کرتا رہے تو قارون کا خزانہ جیسی دولت بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ درویش کے ساتھ ہوا۔
दूसरा क्वेश्चन है, पंचायत अफसाने को अपने अल्फाज में लिखिए। अफसाना पंचायत मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। अपने इस अफसाने में प्रेमचंद ने दो साथियों की कहानी पेश की है। दो साथियों की कहानी पेश की है। गांव में रहने वाले दो दोस्तों के बीच बड़ा गहरा दोस्ताना था। हालांकि इनमें एक अलगू चौधरी हिंदू और दूसरा जुम्मन शेख मुसलमान था, और इनकी दोस्ती की बुनियाद सिर्फ हम ख्याली थी। अलगू दौलतमंद था तो जुम्मन इल्म की दौलत का मालामाल था। जुम्मन के इल्म की वजह से वो अतराफ के गांव में इज्जत व कद्र की निगाह से देखा जाता था, लेकिन एक वक्त इन दोनों की दोस्ती में उस वक्त दरार पड़ जाती है जब अलगू चौधरी अपने दोस्त जुम्मन के खिलाफ पंचायत में फैसला देता है और कहता है कि इस वक्त न तुम हमारे दोस्त हो और न हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। जुम्मन अपने खिलाफ होने वाले इस फैसले से नाखुश होता है और अलगू चौधरी का दुश्मन हो जाता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। कुछ अरसे बाद इत्तेफाक से अलगू चौधरी के बैल की कीमत को लेकर समझू सेठ और अलगू चौधरी में ठन जाती है और मामला गांव की पंचायत तक पहुंचता है। पंचायत बैठती है और समझू सेठ सरपंच के लिए जुम्मन को मुंतखब करता है। अलगू परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि जुम्मन उसका दुश्मन बन गया है और अब वो उसके खिलाफ फैसला देगा। जुम्मन सेठ को यकीन होता है कि जुम्मन उसके हक में फैसला देगा। समझू सेठ को यकीन होता है कि जुम्मन उसके हक में फैसला देगा, क्योंकि अलगू ने भी जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था। पंचायत शुरू होती है। अलगू चौधरी और समझू सेठ अपनी अपनी शिकायत बयान करते हैं। समझू सेठ कहता है कि अलगू ने उसे बीमार और कमजोर बैल बेचा था, इसीलिए वो मर गया, इसलिए अब वो बैल की कीमत नहीं अदा करेगा। इस पर दोनों तरफ के लोगों ने शहादतें दी। जिराह हुई। जुम्मन ने बहुत गौर से दोनों की शिकायतें सुनी और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूं। मेरी आवाज इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जौ भर भी हटना भी मुझे दुनिया और दीन दोनों ही में रुस्वा कर देगा। जुम्मन ने बड़े ही एतमाद के साथ कहा, अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न करता। गांव का एक आदमी रामधन मिस्र कहता है कि कीमत के अलावा समझू सेठ से कुछ तावान भी लिया जाए, क्योंकि समझू सेठ ने बैल को बहुत ज्यादा बोझ डालकर मार डाला है। इस पर जुम्मन कहता है कि इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गर्ज इस तरह जुम्मन जो सरपंच की ऊंची मसनद पर बैठा था और वो चाहता तो अलगू के खिलाफ फैसला देकर अपने खिलाफ किए गए फैसले का इंतखाम ले सकता था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि सरपंच की आवाज खुदा की आवाज होती है और जिसमें जाती नीयत को दखल ना होना चाहिए और जो हक है उस पर फैसला करना चाहिए। अलगू ने भी हक पर फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त जुम्मन को वो फैसला गलत मालूम हुआ था, क्योंकि वो समझता था कि अलगू दोस्ती निभाएगा और उसके हक में फैसला करेगा। गर्ज जुम्मन फैसला करने की कुछ देर बाद अलगू के पास आकर उसे गले लगाया और कहा, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी दिल से तुम्हारा जानी दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। इंसाफ के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। ये भी खुदा की शान है। आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अलगू अलगू जज्बात में रोने लगता है। दोनों के दिल साफ हो जाते हैं। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर हरा हो जाता है। दोनों फिर पहले ही की तरह अजीज दोस्त बन जाते हैं।
منشی پریم چند اپنے اس افسانے کے ذریعے یہ پیام دینا چاہتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں رشتہ، ناتا، دوستی، امیری، غریبی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کا فیصلہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے منصف کو سچائی کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، جس طرح پہلے الگو چودھری نے دوست ہونے کے باوجود سچائی کے حق میں جمن کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، اور پھر جمن نے الگو سے بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آنے پر بھی حق کا ساتھ دیتے ہوئے الگو چودھری کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تیسرا کوشچن ہے بٹ نمبر 3 کا، محبوب حسین جگر کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ محبوب حسین جگر ہمہ پہلو شخصیت کے حامل انسان تھے۔ وہ حیدرآبادی تہذیب کے علم بردار تھے، سچے دوست، بے باک صحافی اور اصولوں کے پابند تھے۔ وہ لوگوں سے کھڑے ہو کر گلے ملتے، پان کھاتے، لیکن پیک کا ایک خطرہ بھی ادھر ادھر گرنے نہیں پاتا، اور جب تک کسی مضمون یا نظم کی تصحیح مکمل نہیں کر لیتے دوسرا پان نہیں کھاتے تھے۔ عابد علی خان صاحب اور محبوب حسین جگر کی دوستی مثالی تھی، اور اس دوستی کا دور دور تک شہرا تھا۔ عابد علی خان نے اردو اخبار سیاست شروع کیا تو محبوب حسین جگر کو اپنے ساتھ لے لیا، اور دونوں کی دوستی نے اخبار کو ترقی کی بلندی تک پہنچا دیا، اور دونوں کی دوستی ان کے مرنے تک قائم تھی۔ جہاں تک صحافتی خدمات کا تعلق ہے، جگر صاحب پوری دیانتداری سے سیاست کی خدمت کرتے رہے۔ وہ ہر مضمون، ہر نظم اور ہر خط کا باریک بینی سے جائزہ لیتے۔ طویل عبارت کو مختصر تو سب ہی کرتے ہیں، لیکن مختصر کو بھی اور مختصر کرنے کے فن سے جگر صاحب اچھی طرح واقف تھے۔ اپنے قلم سے زیادہ لکھنے والے کی قلم کی قدر کرتے اور تحریروں میں فکر کی تلاش کرتے۔ بحیثیت صحافی انہوں نے کبھی فونٹین پین نہیں خریدا اور نہ ہی سفید کاغذ پر لکھا، وہ ہمیشہ رف کاغذ پر استعمال کرتے۔ اخبار کے دفتر میں ان کا روب و دبدبا ایسا تھا کہ لوگ عابد علی خان سے کھل کر گفتگو کر لیتے، لیکن جگر صاحب سے بات کرنے یا تو ہچکچاتے تھے یا ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی تھی۔ جگر صاحب نے جگر کا تخلص رکھا لیکن شاعری نہیں کی، بلکہ بعض اوقات سکندر جگر کی شاعری پر خود داد وصول کرتے تھے۔ محبوب حسین جگر دفتر سیاست میں کبھی سیدھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے۔ خاکہ نگار یوسف ناظم کو ان کی یہ بیٹھک اچھی لگتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ سیدھے آدمی کو ہمیشہ ایسے ہی کرسی پر بیٹھنا چاہیے جس کا رخ دوسرے سارے کرسیوں سے مختلف ہو۔ غرض، محبوب حسین جگر ایک منفرد اور قابل قدر شخصیت کے مالک تھے، اور اپنی اسی وضع کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ بات بٹ نمبر 4 پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ بٹ نمبر 4، ذیل میں سے کسی 2 سوالات کے جوابات 10 سطروں میں لکھیے، اور یہ بٹ 8 مارکس کی ہے، 8 مارکس کی بٹ ہے یہ۔ تو چلیے ہم بٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ بٹ نمبر 4 میں کوشچن نمبر 1 ہے، گاندھی جی کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، لکھیے۔ اس کا جواب ہے، دیکھیے، گاندھی جی جنہیں ہم راشٹر پتا کہتے ہیں، ان کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ ان کی پیدائش پور بندر، جو گجرات کا ایک ساحلی شہر ہے، وہاں پر 2 اکتوبر 1869 کو ہوئی۔ ان کے والد کا نام کرم چند گاندھی تھا۔ گاندھی کی ابتدائی تعلیم پور بندر راجکوٹ کے اسکولوں میں ہوئی، اور بداؤں نگر گجرات کے سلمداس کالج سے میٹرک کا امتحان کامیاب کیا۔ اعلیٰ تعلیم لندن یونیورسٹی سے حاصل کی اور وہاں سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ مہاتما گاندھی ہندوستان کے ایک عظیم سیاسی و روحانی رہنمائی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون، عدم تشدد اور پرامن مزاحمت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ چمپارن تحریک، نمک ستیہ گرہ، سول نافرمانی تحریک، ہندوستان چھوڑ دو جیسی مؤثر اور کامیاب تحریکیں چلائیں۔ ہندوستانی حکومت ان کی جدوجہد اور اپنے وطن کے تئیں قربانی کا جذبہ دیکھتے ہوئے انہیں بابائے قوم کا لقب سے سرفراز کیا۔ مہاتما گاندھی نے جنوب افریقہ میں موجود نسلی امتیاز کے خلاف بھی شہری حقوق کی تحریک چلائی،
اور افریقہ کے عوام کو فائدہ پہنچایا۔ گاندھی جی طالب علم کے دور سے اپنے مذہب کے اصولوں اور عقائد پر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ عمل کیا۔ وہ مذہبی رواداری کے قائل تھے، سچائی اور عدم تشدد پر ان کا کامل یقین تھا۔ دوسرے مذاہب کی کتابوں کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا۔ ان کا کہنا تھا حق خدا ہے۔ وہ بہت زیادہ لکھتے تھے۔ ان کی ابتدائی تصانیف میں ہے ہندو سوراج نامی کتاب، جو گجراتی زبان میں تھی، 1909 کو شائع ہوئی۔ انہوں نے کئی برس تک گجراتی، ہندی اور انگریزی اخبارات میں ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ ان کے تصانیف میں خود ان کی سوانح حیات بھی شامل ہے۔ دا اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ۔ ہندوستان کے اس عظیم سیاسی رہنما کو ناتھورام گوڈسے دہشت گرد شخص نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح گاندھی جی کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، افسانہ انار کے 14 دانے کا خلاصہ لکھیے۔ افسانہ انار کے 14 دانے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کا لکھا ہوا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے تانا شاہ کے بادشاہ بننے اور 14 سال قطب شاہی سلطنت پر حکومت کرنے کے پس منظر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تانا شاہ دادا محل کے دیوان خانے میں امیر امراء اور خدمت گزاروں کے درمیان بیٹھ کر اپنے وزیر مادنہ کی طرف پیش کیے گئے ضروری کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد دور سے آ رہی سریلی آواز کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے اور وہ ان آوازوں کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ اس کا وزیر میر بخشی تاناشاہ کو بتاتا ہے کہ 4 محل جس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس کے حوض کے اطراف دھمس کی جا رہی ہے، اور یہ مور اور مورنیوں کے گانے کی آواز، اور یہ کہ دھمس کرنے میں بھی کچھ ایسی دلکشی ہوتی کہ دیکھنے والا گھنٹوں محو ہو جاتا ہے۔ تاناشاہ دھمس کرنے والیوں کا ناچ دیکھنے میں اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے اور دوسرے ہی دن 4 محل کو روشنیوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ تمام خادمین اور دھمس کرنے والیاں رنگ برنگ کی خوشنما پوشاکیں یعنی لباس پہنے بادشاہ کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حوض میں ایک سجی سجائی کشتی بادشاہ کے سیر کے لیے موجود رکھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے ختم ہوتے ہی تاناشاہ حوض کے کنارے پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہونے لگتا ہے، آتش بازی شروع ہو جاتی ہے۔ دھمس کرنے والیاں ایک قسم کا ناچ ہے۔ دھمس کرنے والیاں ایک ساتھ گانے اور ناچنے لگتی ہیں۔ وہ ناچتے ہوئے نور کی پتلیاں لگتی ہیں۔ تاناشاہ کشتی میں سوار یہ حسین نظارہ دیکھنے میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک فقیر جیسا آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے 4 محل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ فقیر زور سے آواز لگاتا ہے، تاناشاہ! تاناشاہ چونک پڑتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھ لگ گئی اور آواز سن کر وہ جاگ گیا ہو۔ چاروں طرف نغموں، آتش بازی کا شور، باجوں کی گونج میں تاناشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے تاناشاہ تاناشاہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو حوض کے کنارے اس کا پرانا دوست چندا شاہ امرائے دربار کے درمیان کھڑا اسے پکار رہا ہے۔ تاناشاہ فوراً کشتی کو کنارے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہی کشتی کنارے آتی ہے، چندا شاہ فقیر کشتی میں کود پڑتا ہے۔ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ فقیر اپنی جھولی سے ایک انار نکال کر اپنے قدیم دوست تاناشاہ کو کہتا ہے کہ پیر و مرشد نے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں ہو تمہیں پورا انار کھلا کر واپس آؤں۔ تاناشاہ فقیر سے گلے ملتا ہے اور انار کو سر آنکھوں سے لگا کر اس میں سے 5 دانے نکال کر کھاتا ہے۔ انار کھٹا ہوتا ہے لیکن تاناشاہ تھوکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ فقیر کے اصرار پر وہ مجبوراً 5 دانے اور پھر اپنے پیر و مرشد کے حکم عدولی کے ڈر سے 4 دانے اور کھا لیتا ہے، اور پھر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ وہ انار وہیں چھوڑ جائے، وہ بعد میں کھا لے گا۔ چندا شاہ واپس اپنے پیر و مرشد شاہ راجو خطال رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پہنچ جاتا ہے۔ مرشد سوال کرتے ہیں کہ کیا تاناشاہ نے پورا انار کھا لیا؟ چندا شاہ کانپتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ چند دانے کھائے ہیں، باقی بعد میں کھا لے گا۔ مرشد کے ڈانٹ کر پوچھنے پر کم بخت نے آخر کتنے دانے کھائے؟
چندہ شاہ حساب لگا کر بتاتا ہے کہ 14 دانے کھائے ہیں۔ تب مرشد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں 14 سال ہی کی بادشاہت لکھی ہے۔ افسانہ یہی ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اسے سچا تاریخی واقعہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، ناز اٹھانے کو ہم ہی رہ گئے ڈاکٹروں کے، مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مضمون ہے، ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار مشتبہ حسین کا لکھا ہوا ہے۔ عصر حاضر کے مزاح نگاروں میں مشتبہ حسین کا درجہ بلند ہے۔ انہوں نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ خاکے، سفرنامے اور خود نوشت بھی لکھی ہے۔ مشتبہ حسین کا یہ مضمون طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ انہوں نے خود کے علاوہ لوگوں میں آج کل ہونے والی مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ مزاج کے ڈاکٹروں اور ان کے مضحکہ خیز طریقے علاج کے بارے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جہاں ڈاکٹروں پر طنز کیا، وہیں خود کو نشان مذاق بناتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں جو انہیں نہیں ہوئی۔ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ زندگی میں وہ پہلی بار کب بیمار پڑے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ زندگی کے کس حصے میں وہ صحت مند بھی رہے۔ اب لازمی اور ضروری ہے کہ طرح طرح کے بیماریوں کے حامل مریض کو طرح طرح کے ڈاکٹروں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ مشتبہ حسین کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ جب بھی بیمار پڑتے کسی نئے ڈاکٹر سے ان کا سابقہ پڑتا اور انہیں ایک نئے تجربے سے گزرنا پڑتا۔ مصنف کو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ کئی ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں اور مرحوم ڈاکٹروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ مشتبہ حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اپنے علاج کراتے کراتے ڈاکٹروں کو پرکھنے کا ایسا تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی فیس لے گا، مکان پر جانے کے معاوضہ کتنا لے گا، وغیرہ۔ انہیں اس بات پر بھی تعجب ہے کہ بیماریوں کے برسوں تجربے کے باوجود کوئی یونیورسٹی انہیں MBBS کی ڈگری کیوں نہیں دی۔ مصنف نے ڈاکٹروں سے علاج کے دوران ہونے والے اپنے تجربات کو اس مضمون میں بڑے ہی ظریفانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مزاح پیدا کرنے کے لیے وہ خود اپنی شخصیت اور ڈاکٹروں کے برتاؤ کو نشان ملامت بناتے ہیں۔ مشتبہ حسین کو زندگی میں پہلی بار جس ڈاکٹر سے سابقہ پڑا، وہ ڈاکٹر کم مریض زیادہ لگتا تھا۔ جو بیماری مصنف کو تھی اس میں وہ ڈاکٹر بھی مبتلا تھا اور چاہتا تھا کہ مشتبہ حسین کے ساتھ وہ بھی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس مریضوں کا اتنا زیادہ مجموعہ تھا کہ مشتبہ حسین کی باری آنے تک وہ اور زیادہ بیمار ہو گئے، اور ڈاکٹر کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ پاری ہو گئی۔ مصنف کو ایسے ڈاکٹر سے بھی سابقہ پڑا جو مریض کے آتے ہی اس کے منہ میں تھرمامیٹر ٹھوس دیتا اور انجیکشن لگا دیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہوتا کہ انجیکشن مریض کی کیفیت بولنے کے لیے لگایا جاتا ہے اور منہ بند کرنے کے لیے تھرمامیٹر منہ میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک اور قسم بہت مشہور ہوتی ہے، جو ہر قیمت گھوڑے پر سوار رہتی ہے اور مریضوں کو جلدی نپٹانے کی چکر میں ایک ہاتھ ایک مریض کی زبان پر اور دوسرا ہاتھ دوسرے مریض کی نبض پر ہوتا ہے، ایک آنکھ تیسرے مریض کی زبان پر اور دوسری آنکھ چوتھے مریض کے ایکس رے رپورٹ پر، اور ذہن پانچوں مریضوں کے نسخے پر مرکوز ہوتا ہے۔ مصنف کو شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایسا ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں ایک مریض کی دوا دوسرے کو اور دوسرے مریض کی دوا تیسرے کو دے دی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس بے تکے علاج سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر اپنے مریض کو لک پتی سمجھتے ہیں اور انہیں پھل، دودھ، انڈے، مرغیاں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر مریض سنجیدگی سے ان مشورے پر عمل کرنے لگ جائے تو ایک دن مالی مشکلات میں مبتلا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ مشتبہ حسین ڈاکٹروں کی تحریر کا بھی اپنے مضمون میں مذاق اڑایا اور کہا کہ ان کی تحریر سوائے دوائیں بیچنے والوں کے یعنی کیمسٹ کے کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ اس سلسلے میں مصنف نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ان کے لیے نسخہ لکھ کر دیا۔ وہ جب کیمسٹ کی دکان پر پہنچے تو اس نے نسخہ بھی پڑھنے سے معذوری ظاہر کی۔ جب کوئی دوائی بیچنے والا اس نسخے کو نہیں پڑھ سکا تو مجبوراً مشتبہ حسین واپس لوٹ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور نسخے کے بارے میں بتایا۔
مصنف کو اس وقت اور زیادہ حیرت ہوئی جب ڈاکٹر خود اپنی تحریر پڑھنے میں ناکام رہا اور اسے ایک دن پرانا نسخہ بتا دیا اور کہا کہ علم طب اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ کل کی تحریر آج پڑھنا مشکل ہے۔ مضمون نگار نے ایک اور قسم کی خطرناک ڈاکٹر کا بھی ذکر کیا اور فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو یہ آزادی حاصل رہتی ہے کہ وہ اپنے مریض کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اور مریض بغیر کسی احتجاج کے اس کی تعمیل کرے۔ اسی تعمیل کی چکر میں مجتبیٰ حسین اپنے قیمتی روپیے گنوا چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے ہمیں حکم دیا کہ لیٹ جاؤ، ہم لیٹ گئے۔ زبان نکالنے کے لیے کہا، ہم نے زبان نکالی۔ اس نے کہا جیب میں جتنے روپیے نکال کر دے دو۔ مصنف نے رقم ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ڈاکٹر نے کہا اب آنکھیں بند کرو، اسی طرح 5 منٹ تک لیٹے رہو۔ 5 منٹ بعد مجتبیٰ حسین آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر نما لٹیرے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اور جب بھی کوئی ڈاکٹر انہیں لیٹنے کے لیے کہتا وہ فوراً اپنی جیب مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ مضمون کے آخر میں مجتبیٰ حسین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹروں سے بیزار ہو کر ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک ڈاکٹر کو اپنا فیملی ڈاکٹر بنا لیا، اور جب بھی کوئی ان سے ان کی اولادوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ انہیں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں اور ایک ڈاکٹر عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، انار کے 14 دانے کس نے کس کو لکھا؟ اس سے متعلق واقعہ بیان کیجیے۔ انار کے 14 دانے مضمون میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے قطب شاہی سلطنت کے بادشاہ تانا شاہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ 4 محل جو موسیٰ ندی کے کنارے واقع تھا، وہاں حوض کے اطراف مزدور اور مزدورنیاں ایک ساتھ مل کر دھمس کرتے ہوئے لوگ گیت گا رہے تھے تو فضا سریلی آواز سے معطر ہو گئی تھی۔ داد محل میں بیٹھے تانا شاہ کو دور سے آتی ہوئی آوازیں اتنی اچھی لگی کہ دوسرے دن ہی 4 محل کو ہر طرح سے سجا دیا گیا اور تانا شاہ کے لیے ناچ گانے کا خاص انتظام کیا گیا۔ تانا شاہ جب کشتی میں بیٹھ کر اس ناچ و نغمے اور آتش بازی کا لطف لے رہے تھے تبھی ان کا پرانا دوست چندر شاہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں لباس میں تھا انہیں آواز دے رہا تھا اور پہرے دار سپاہیوں سے آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ جیسے ہی تانا شاہ نے اپنے دوست کی آواز سنی اور اسے دیکھ کر کشتی کو واپس لے جانے کا حکم دیا، فقیر چندر شاہ کشتی میں کود گیا اور تانا شاہ سے کہا کہ پیر و مرشد نے حکم دیا کہ جہاں کہیں تمہیں پاؤں پورا انار کھلا کر واپس آؤں۔ تانا شاہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر پہلے 5 دانے فقیر کے اصرار پر اور پھر 5 پھر بے حد اصرار پر اور 4 دانے کھا لیتا ہے، باقی انار وہیں چھوڑ جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ بعد میں کھا سکے۔ یہ 14 دانے کھلا کر جب درویش شاہ راجو خطان رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پر واپس جاتا ہے اور پیر و مرشد کے سوال کرنے پر کہتا ہے کہ تانا شاہ نے صرف 14 دانے کھائے ہیں، اس پر مرشد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ اس کی قسمت میں 14 سال ہی کی بادشاہت لکھی تھی۔ غرض انار کے 14 دانے پیر و مرشد کے حکم پر فقیر چندہ شاہ نے اپنے پرانے خانقاہی دوست تانا شاہ جو بادشاہ کی گدی پر بیٹھا تھا کو کھلائے۔ تانا شاہ خود بھی شاہ راجو خطر رحمت اللہ علیہ کے مرید۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، میرا اسکول آپ بیتی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیے لکھیے۔ میرا اسکول آپ بیتی میں گاندھی جی نے اپنے اسکول کے واقعات بیان کیے ہیں کہ کس کس اسکول میں کون سی جماعت کی تعلیم حاصل کیا اور اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، ان کے استاد کیسے تھے، خود ان کی سوچ اس وقت کیا تھی۔ یا آپ بیتی پڑھنے کے بعد سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے تعلیم نہایت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ہی آدمی کو انسان بناتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط اور وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ جس طرح گاندھی جی اسکول کو ہمیشہ وقت پر پہنچتے تھے اور استادوں کا احترام کرتے تھے، ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، ان کی غلطی پکڑتے اور نہ ہی ان پر نکتہ چینی کرتے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی دھوکے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح گاندھی جی نے استاد کے کہنے کے باوجود پڑوسی لڑکے کے سلیٹ سے نقل کر کے ممتحن کو دھوکہ دینا نہیں چاہا اور استاد کی نظروں میں بے وقوف کہلائے، اس آپ بیتی سے یہ سبق بھی لینے کی بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں سب سے پہلے ضروری کام ہے اور یہ کہ انسان سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے، اس کے لیے تکالیفی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔
انسان کو ہمیشہ اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس کے لیے کھیل کود اور ورزش ضروری ہے. یہ سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. محنت اور جستجو کی جائے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. جس طرح گاندھی جی کو جیومیٹری اور سنسکرت مشکل لگتے تھے، لیکن بعد میں آسان لگنے لگے اور بعد کی زندگی میں ان کے کام آئے. غرض آ اس آپ بیتی سے تعلیم کی اہمیت، نظم و ضبط، دھوکے سے پرہیز، استادوں کا احترام، وقت کی پابندی، ماں باپ کی خدمت اور محنت و جستجو جیسے باتوں کا سبق ملتا ہے. اس کے بعد یہ ہم بٹ نمبر 5 ہے جو اب دکھائی دے رہا ہے آپ کی اسکرین پہ. بٹ نمبر 5، مندرجہ ذیل میں سے کسی دو اشعار کے متن کے حوالے سے تشریح کیجیے. اور یہ 6 مارکس کی بٹ ہے. یہاں پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کا پھر آنسر بھی ہے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. دیا گیا شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے. شاعر مومن کا یہ شعر طنز سے بھرپور ہے اور شدت محبت کا ترجمان بھی. شعر میں شاعر راست طور پر اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم تجھے اپنا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے ستم سہے، زمانے کی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی والہانہ وابستگی کا بھی ثبوت دیا، مگر ہر قدم پر ناکام رہا. پھر سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں اور ہر شے کسی نہ کسی کے قرب سے سرشار ہے. غرض دنیا کا ہر کام جو دشوار اور ناممکن نظر آتا ہو وہ بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مندرجے والا شعر مومن کی غزل سے لیا گیا ہے. مومن کی غزل کا یہ شعر آفاقی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وہ شعر ہے جس پر غالب کو اپنا پورا دیوان دے دینے کو اظہار کرنا پڑا. یہ شعر پوری طرح نفسیات اور معنویات سے بھرا ہوا ہے. شعر میں محبوب کو راست مخاطب کر کے اس کے بے پناہ حسن و جمال اور پیکر کی تعریف بیان کی گئی. شاعر کہتا ہے کہ محبوب میری بے تاب اور مضطرب آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے اور میں اس کے لمس کو محسوس کر کے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہوں اور اس کی رعنائی اور اس کے خیال میں اس حد تک کھو جاتا ہوں اور خود کو تنہا پاتا ہوں جیسے کوئی اور دوسرا وہاں ہے ہی نہیں. یہ عاشق کی محبیت کی انتہا ہے. اس کے بعد تیسرا شعر ہے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ابن انشا کی غزل کا یہ مطلع جس میں شاعر خوبصورت منظر نگاری کے ساتھ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گزشتہ کل آسمان پر 14ویں کا چاند تھا، اس لیے چاند کی دو دھوائی حسین چاندنی نکھر گئی تھی تو لوگوں نے تقابل میں رات بھر بحث و مباحثہ کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو حسین چاند ہے، اس میں شک کی گنجائش کہاں نکلتی ہے. مگر کچھ لوگوں نے فیصلہ کن انداز میں یہ کہا کہ یہ چاند نہیں بلکہ میرے محبوب کا حسین چہرہ ہے جسے دیکھ کر چاند بھی شرمائے. اس کے بعد چوتھا شعر ہے جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اس شہر میں کس سے ملیں ہم، کس سے تو چھوٹے محفلیں، ہر شخص تیرا نام لیے، ہر شخص دیوانہ تیرا. دیا گیا شعر ابن انشا کی غزل سے لیا گیا. شاعر اپنی غزل کے اس شعر میں اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت اور محبوب سے وابستگی کا مخفی انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی محبت اور محبوب کی رسوائی کے ڈر سے شہر میں کسی سے بھی ملنا اور محفلوں میں آنا جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، مگر جب سے میں نے محبوب سے ترک تعلق کیا ہے اور جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں تو مجھے حیرت و تعجب اور جلن سی محسوس ہوتی ہے کہ شہر کے کوچے کوچے میں ہر شخص صرف تیرا ہی نام لیتا ہے اور جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں وہ تیرا دیوانہ دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد اور ایک شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا،
رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ مومن کی غزل کا یہ مطلع جس میں شاعر اپنے محبوب سے بالواسطہ طور پر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری محبت اور وفا شعاری کا اس پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا، اس کے دل میں بھی مجھ سے محبت چھپی ہوئی ہے، مگر دانستہ تغافل سے کام لیتے ہوئے انجان ہوتا ہے، اور یہی وہ بے اعتنائی ہے جو مجھے رنج و غم میں ڈبوتی ہے، اور کسی طرح بھی محبوب کا یہ انداز میرے رنج کو راحت میں اضافہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 6 ہے جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، متن کے حوالے سے کسی دو کی تشریح کیجیے، اور بٹ نمبر 6 یہ 6 مارکس کی بٹ ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، دیکھیے، یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ دی گئی عبارت داستان سیر پہلے درویش کی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف میر امن دہلوی ہے۔ پہلا درویش اپنی زندگی کی کہانی اپنے دوستوں کو سناتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایک دولت مند سوداگر باپ کا بیٹا ہے اور اکلوتا لڑکا ہونے کی وجہ سے لاڑ پیار میں پلا بڑھا اور بے فکری کی زندگی 14 برس تک گزاری۔ ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا فن، سوداگری کا بھی فن سیکھا، روزنامہ سیکھنے لگا۔ کبھی دنیا کے اندیشے دل میں نہ آیا، کبھی دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا، یکایک یتیم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے، نہ ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دی گئی عبارت منشی پریم چند کے افسانے پنچایت سے لی گئی ہے۔ الگو چودھری اور شیخ جمن دونوں گہرے دوست تھے، لیکن انصاف کے ایک معاملے میں جو شیخ جمن اور ان کی خالہ کے درمیان جائیداد کا جھگڑا تھا، الگو چودھری کو سرپنچ بنا دیا گیا اور انہیں فیصلہ کرنا تھا۔ تب الگو چودھری نے شیخ جمن سے کہا، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم نے بھی جو کچھ بن پڑا تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم خدا کا حکم ہے۔ یہ جملہ منشی پریم چند کے افسانے پنچایت سے لیا گیا ہے۔ الگو چودھری اور شیخ جمن دونوں گہرے دوست تھے، لیکن الگو چودھری نے بحیثیت سرپنچ شیخ جمن کے خلاف فیصلہ سنانے سے دونوں میں جانی دشمنی ہو گئی تھی، لیکن اتفاق سے کچھ عرصہ بعد شیخ جمن کو سرپنچ بنایا گیا اور اس نے الگو چودھری کے حق میں فیصلہ دیا جو صحیح تھا۔ فیصلہ دینے کے 1 گھنٹے بعد وہ الگو چودھری کے پاس آئے اور ان سے گلے لپٹ کر بولے، بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے دل سے تمہارا جانی دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجھتا، یہ بھی خدا کی شان ہے۔ آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، او بے مصور جذبات ذرا ایک گلاس پانی لانا۔ یہ جملہ ابن صفی کے مضمون میں سے لکھنا کیسے شروع کیا سے لیا گیا ہے۔ یہ جملہ ابن صفی کے مضمون میں نے لکھنا کیسے شروع کیا سے لیا گیا ہے۔ مضمون نگار اپنے لکھنے کی شروعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جس وقت 7ویں جماعت کے طالب علم تھے تب انہوں نے ایک افسانہ لکھ ڈالا اور اسے ممبئی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ شاہد کو چھپنے کے لیے بھیج دیا۔ عادل رشید اس کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے ابن صفی کی ضعیف آدمی سمجھ کر اس کے افسانے کے ساتھ یہ جملہ لکھ دیا۔ نتیجہ فکر مصور جذبات حضرت اسرار ناروی۔ کہانی چھپتے ہی ابن صفی کی شامت آ گئی اور گھر کے بڑوں نے تنزیہ مزاح کے طور پر ابن صفی کو یہ کہہ کر مخاطب کرنے لگے، اوبے و مصور جذبات ذرا ایک گلاس پانی لانا۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، طویل مضمون کو مختصر کرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن مختصر مضمون کو مختصر کرنا صرف محبوب حسین جگر کا حصہ ہے۔ محبوب حسین جگر جو روزنامہ سیاست کے شریک مدیر تھے،
بہت ہی باریکی سے اخبار میں اشاعت کے لیے آنے والی تحریروں کا جائزہ لیتے۔ یوسف ناظم کہتے ہیں کہ کوئی مضمون، کوئی تحریر، کوئی خط ان کے قلم کی زد سے نہیں بچتا، حروفوں کے نقطے تک ان کی نظر میں رہتے۔ اگر شین پر انہیں ایک نقطہ کم دکھائی دیتا تو وہ نقطہ نہیں لگاتے، اس لفظ ہی کو تحریر سے جدا کر دیتے اور مضمون خود بخود مختصر ہو جاتا۔ طویل مضمون کو مختصر کرنا تو سبھی کو آتا ہے، لیکن مختصر مضمون کو مختصر کرنا صرف محبوب حسین جگر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 7 ہے جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل سے کسی 2 سوالوں کے جواب 5 سطروں میں لکھیے، اور یہ بٹ نمبر 7 بھی 6 مارکس کی ہے۔ کوشچن نمبر 1، قوموں کی زندگی میں کٹھن منزل کون سی ہے؟ جواب، قوموں کی زندگی میں پرانی باتوں کو بھول کر نئی باتوں کو اختیار کرنا کٹھن منزل ہے، کیونکہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی قدیم رسم و رواج کو بھولنا نہیں چاہتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے تو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، تاروں کی زندگی میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے؟ جواب، اقبال تاروں کی زندگی میں پوشیدہ ایک اہم نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح رات کے وقت تمام ستارے مل جل کر روشنی دیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ساری قوم کو اپنا سمجھیں اور آپس میں مل جل کر رہیں، کیونکہ اتحاد سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ تیسرا کوشچن ہے، نظم ترانہ دکن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب، نظم ترانہ دکن میں سکندر علی وجد نے دکن کے علاقے کی عظمت کو بیان کیا ہے، جس میں دکن کے قدرتی خزانے، عظیم انسان، گنگا جمنی تہذیب، خلوص و بھائی چارہ اور بادشاہوں کی حکمرانی کا ذکر ہے، اور ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ ہم بھی ان کی طرح عظمت والے بنیں۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، انشاء کے حالات زندگی پر ایک نوٹ لکھیے۔ شبیر محمد خان نام اور تخلص انشاء 15 جون 1927 عیسوی کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا اور 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ امروز لاہور، ہفت روزہ اخبار جہاں میں مزاحیہ کلام لکھتے تھے۔ ابن انشاء شاعر بھی ہے اور ادیب بھی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شاعری میں ان کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ کبھی کبیر داس کی طرح انسان دوستی کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کا سبق دیتے، کبھی وہ میر اور نذیر اکبر آبادی کا انداز اختیار کرتے۔ ابن انشاء ایک کامیاب طنز نگار بھی تھے، کامیاب طنز نگار بھی ہیں۔ ابن انشاء سرطان یعنی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے لندن گئے، مگر 11 جنوری 1978 کو وہیں وفات پائے۔ چاند نگر اور اس بستی کے ایک کوچے میں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ نثری تصانیف میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم، چلتے ہو تو چلے، چلتے ہو تو چین کو چلے اور دنیا گول ہے معروف و مقبول ہے۔ اور ایک شعر ہے، اور ایک کوشچن ہے، انشاء کی شاعری اور نثر نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب، انشاء کی شاعری کا ایک مخصوص انداز ہے۔ ان کی شاعری میں وہ ہندی شاعر کبیر داس کی طرح انسان دوستی کو بیان کرتے ہیں اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کا سبق دیتے ہیں۔ انشاء نے غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں ان کے نثر میں ان کی آخری کتاب خمار گندم، چلتے ہو تو چین چلے اور دنیا گول ہے مشہور ہے۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، نظم ترانہ دکن میں کس علاقے کی تعریف کی گئی ہے؟ جواب، نظم ترانہ دکن میں دکن کے علاقے حیدرآباد، گولکنڈہ، بیڑ، جاپور، بہار اور مدراس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی بدولت یہاں کے لوگوں میں ہمیشہ خوشحالی، یکجہتی اور بھائی چارہ ہوتا تھا، اسی لیے شاعر کو بھی اپنے وطن پر ناز ہے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 8 ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ بٹ نمبر 8، مندرجہ ذیل سے کسی 2 سوالات کے جوابات 5 سطروں میں لکھیے، اور یہ بٹ بھی 6 مارکس کی ہے۔ کوشچن نمبر 1،
सौदागर के बहक जाने का हाल बयान कीजिए। पहला दुर्वेश जो एक सौदागर का बेटा था, अचानक एक ही साल के अरसे में माँ बाप के इंतकाल कर जाने और बाप की छोड़ी हुई दौलत को देखकर सदमे के साथ साथ हैरत में पड़ गया। चापलूस और मुफ्तखोरों के गलत मशवरों पर अमल करते हुए अपनी दौलत को शराब, नाच गाने और जुए में खर्च करने लगा। उसे इस बात का होश नहीं रहा कि दौलत कहां से आ रही है और कहां खर्च हो रही है। नौकरों और मुफ्तखोरों ने लूट मार मचा दी। सौदागर अपने ऐशो आराम में पड़ा रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि सारी दौलत खत्म हो गई। दौलत के खत्म होते ही तमाम चापलूस और मुफ्तखोरे उसे छोड़कर चले गए। सौदागर मोहताज वो मुफलिस हो गया। दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। जिस्म पर सिर्फ एक लिबास रह गया। इस तरह सौदागर मुफलिस व मोहताज हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पहले दुर्वेश को बहन क्या नसीहत करती है। बहन एक माँ की तरह अपने भाई को नसीहत करती है कि तू मेरी आंखों की तेली है और पुतली है, शायद ये कुछ गलत है, और माँ बाप की निशानी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को कमाने के लिए पैदा किया। लोग ताना देंगे कि बाप की दौलत लुटाकर बहन भाई के टुकड़ों पर पल रहा है, इसीलिए मुल्क दमिश्क जाकर तिजारत करो। थर्ड क्वेश्चन है, अलगू चौधरी ने अपना बैल किसको और क्यों बेचा और उसने बैल की क्या दुर्गत बनाई। अलगू चौधरी ने एक साल कबल मिस्र बेट के मेले में से दो बैल खरीद कर लाए थे, जो अच्छी नस्ल के खूबसूरत बैल थे, जिसे देखने के लिए कुर्बो जवार के लोग आते थे। इत्तेफाक से एक बैल मर गया। दूसरा कोई बैल उसकी जोड़ी का ना मिल सका। मजबूर होकर अलगू ने वो बैल गांव के एक आदमी समझू सेठ को बेच डाला। समझू सेठ इस बैल से रातों दिन मेहनत करवाने लगे। न उसकी खुराक की फिक्र करते और न ही उसे कुछ देर सस्ताने देते। एक दिन सेठ जी ने दोगुना बोझ उस पर लाद दिया। बैल बेचारा वजन की वजह से एक कदम आगे न बढ़ सका। सेठ ने कोड़े रसीद कर दिए, फिर भी वो आगे ना बढ़ सका और जमीन पर गिर पड़ा। सेठ ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकड़ी घोंस दी, मगर बैल ना उठा क्योंकि वो मर चुका था। गर्ज लालची सेठ ने खूब मुनाफे कमाने के हिस्से बैल के साथ ज्यादती की। इसके खाने और सस्ताने का ख्याल नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि एक सेहतमंद और खूबसूरत बैल कमजोर होकर दम तोड़ दिया। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, सरपंच बनने के बाद जुम्मन ने क्या फैसला सुनाया। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी दोनों दोस्त थे, लेकिन अलगू चौधरी के बहैसियत सरपंच अपने दोस्त शेख जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाने के बाद से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन हो गया था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि शेख जुम्मन को सरपंच बनना पड़ा। मामला अलगू चौधरी और समझू सेठ के दरमियान बैल की कीमत को लेकर था। जुम्मन ने बहुत गौर से दोनों की बातें सुनी और कहा, अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उसके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती, आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न करते। इस तरह जुम्मन ने अपनी जानी दुश्मन अलगू चौधरी, जो कभी गहरा दोस्त था, के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, इब्ने सफी ने किस उम्र से लिखना शुरू किया। इससे मुतालिक कोई दिलचस्प वाकया बयान कीजिए। इब्ने सफी ने उस वक्त कहानी लिखनी शुरू की जिस वक्त वो 7वीं जमात में पढ़ रहे थे। वो कहानी अफसाना उन्होंने मुंबई से शाये होने वाले हफ्त रोजा शाहिद में छपने के लिए भेज दिया। आदिल रशीद शाहिद रिसाले के एडिटर थे। उन्होंने इब्ने सफी की पुख्ता तहरीर को देखकर यह समझा कि वो कोई उम्र रसीदा आदमी है, इसलिए उन्होंने कहानी के साथ इब्ने सफी का नाम कुछ इस तरह शाये किया, नतीजे फिक्र मुसव्विर जज्बात हजरत इसरार नारवी। इब्ने सफी का असल नाम इसरार अहमद था। वो नारा गांव में पैदा हुए थे। उनका कहना है कि इस कहानी के छपने के बाद घर के बड़ों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें ओबे मुसव्विर जज्बात, जरा एक गिलास पानी लाना, कहकर सताने लगे थे। इस तरह इब्ने सफी एक बड़े जासूसी नावल निगार बन गए। उसके बाद और एक क्वेश्चन है,
محبوب حسین جگر اور عابد علی خان کی دوستی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ محبوب حسین جگر اور عابد علی خان میں دوستی آرٹس کالج میں پڑھائی کے دوران ہوئی۔ حالانکہ جگر صاحب ہاسٹل میں رہتے تھے اور عابد علی خان ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے، دونوں کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی اور دوستی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دوستی اس وقت اور مضبوط ہو گئی جب عابد علی خان روزنامہ سیاست جاری کیا اور محبوب حسین جگر کو اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ دوستی عابد علی خان کے انتقال تک قائم رہی۔ محبوب حسین جگر اپنے انتقال تک سیاست سے وابستہ رہے اور مرحوم عابد علی خان کی دوستی کا بھرپور بھرم رکھ لیا اور سیاست اخبار کو اردو صحافت کی دنیا میں ایک اونچا مقام عطا کیا۔ اس کے بعد یہ ہے بٹ نمبر 9، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ایک یا دو جملوں میں لکھیے، اور یہ بٹ 5 مارکس کی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، دیکھیے، اقبال نے کس کی بزم سجائی؟ جواب، اقبال نے تاروں کی بزم سجائی۔ سیکنڈ کوشچن ہے، نظم ترانہ دکن کس نے لکھی؟ جواب، نظم ترانہ دکن سکندر علی وجد نے لکھی۔ کوشچن نمبر 3، مومن کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، مومن کا اصل نام حکیم محمد مومن خان ہے۔ کوشچن نمبر 4، انشاء کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، انشاء کا اصل نام شبیر محمد خان تھا۔ کوشچن نمبر 5، مطلع کسے کہتے ہیں؟ مثال دیجئے۔ جواب، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اس کے بعد بٹ نمبر 10 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ایک یا دو جملوں میں تحریر کریے۔ یہ بٹ بھی 5 مارکس کی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، دیکھیے، پہلے درویش کی کتنے بہنیں تھیں؟ جواب، پہلے درویش کی صرف ایک بہن تھی۔ کوشچن نمبر 2، نو طرز مرصع کا مصنف کون ہے؟ جواب، نو طرز مرصع کا مصنف میر محمد حسین عطا خان تحسین ہے۔ کوشچن نمبر 3، جمن کی خالہ نے پنچایت کیوں بٹھائی؟ جواب، جمن کی خالہ نے اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافی سے گاؤں والوں کو واقف کرانے اور انصاف کے لیے پنچایت بٹھائی۔ کوشچن نمبر 4، خواجہ عمر کے شاگردوں میں ابن صفی کا پسندیدہ کردار کون سا تھا؟ جواب، خواجہ عمر کے شاگردوں میں مہتر برق فرنگی ابن صفی کا سب سے پسندیدہ کردار تھا۔ کوشچن نمبر 5، جگر مراد آبادی کس طرح اپنا کلام سناتے تھے؟ جواب، جگر مراد آبادی ڈوب کر اپنا کلام سناتے تھے۔ اس کے بعد بٹ نمبر 11 ہے، مندرجہ ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیے، اور یہ بٹ بھی 5 مارکس کی ہے۔ ایک دن والد کی لائی ہوئی ایک کتاب شرون پتری بھکتی ناٹکا میں نے گاندھی جی بڑی دلچسپی سے پڑھی۔ شرون اندھے ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا جو دھوکے میں اجاز شرط کے ہاتھوں مارا گیا کی ایک تصویر بھی دیکھی جس میں وہ اپنے اندھے ماں باپ کو مقدس سفر پر لے جا رہے ہیں۔ اس کتاب اور تصویر نے میرے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ دل نے کہا کہ ایک ایسی مثال ہے جس سے سبق لیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ڈرامہ ہریش چندر دیکھنے کا اتفاق ہوا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں اپنے دل سے سوال کرتا کہ آخر ہم ہریش چندر جیسے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ دل کہتا سچائی کا راستہ اپناؤ، چاہے ہریش چندر کی طرح مشکلوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ سوالات۔ کوشچن نمبر 1، یہ ابھی اقتباس تھا، پیسج تھا، اس کے بعد یہاں پہ کوشچن سے اس کے، گاندھی جی کے والد نے کون سی کتاب لائی؟ جواب، گاندھی جی کے والد نے شرون پتری بھکتی ناٹکا نامی کتاب لائی تھی۔ کوشچن نمبر 2، شرون کمار کس نے مارا؟ جواب، شرون کمار کو راجا شرتھ نے مارا تھا۔
क्वेश्चन नंबर 3, अंधे माँ बाप की खिदमत कौन किया करता था? जवाब, अंधे माँ बाप की खिदमत श्रवण किया करता था। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने कौन सा ड्रामा देखा? जवाब, गांधी जी ने ड्रामा हरिश्चंद्र देखा। क्वेश्चन नंबर 5, मुश्किलों से गुजर कर भी इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? जवाब, मुश्किलों से गुजर कर भी इंसान को सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद है बिट नंबर 12, हर हिस्से से 4 सवालात के जवाब लिखिए। इसमें 2 हिस्से होंगे, बिट नंबर 12 में 2 हिस्से होंगे, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। इन दोनों में से 4-4 लिखना है। टोटल इसके मार्क्स 8 है। सिर्फ एक ही जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इसम की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। जवाब, इसम किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं, जैसे इकबाल, कुर्सी, दहली वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें खास से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। जवाब, इसमें खास से मुराद वो इसमें जो किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज के लिए बोला जाए, जैसे मिर्जा गालिब, अब्दुल कलाम, कश्मीर, हैदराबाद, चार मीनार, गंगा नदी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, तखल्लुस की तारीफ मां मिसाल लिखिए। जवाब, शायर का वो मुख्तसर कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, जमीर की तारीफ कीजिए और मिसाल भी दीजिए। जवाब, जमीर वो कलमा है जो इसम की जगह बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 5, सिफत किसे कहते हैं, तारीफ और मिसाल पेश कीजिए। जवाब, सिफत वो कलिमा है जो इसम की कैफियत या खुसूसियत को जाहिर करे, जैसे अहमद बहादुर लड़का है, अकमल ईमानदार शख्स है, हमें सेहत बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, आम बहुत मीठा फल होता है वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6, जिन्स की तारीफ कीजिए। जवाब, जिन्स से मुराद इसमों की तज़कीर व तानीस है। इसकी 2 किस्में हैं, एक जिन्स हकीकी और दूसरा जिन्स गैर हकीकी। उसके बाद है हिस्से बा, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। झेल के बयानात पर सही या गलत के निशान लगाइए। अगर सही है तो सही का निशान, और अगर गलत है तो गलत का निशान। नंबर 1, शहजादा मुजक्कर की पहचान है। नंबर 2, लक़ब की मिसाल कलीमुल्लाह है। नंबर 3, खिताब सरकार की तरफ से दिया जाता है। नंबर 4, तुम जमीर की मिसाल है। नंबर 5, बागो बहार को मीर तकी मीर ने लिखा। नंबर 6, अहमद बहादुर है, सिफत की मिसाल है। यहाँ पे देखिए जवाबात है, नंबर 1 आना चाहिए और नंबर 7 कंटिन्यू है, ये जवाबात है। शहजादा मुजक्कर की पहचान है, सही है। नंबर 3, लक़ब की मिसाल कलीमुल्लाह, राइट, सही है। नंबर खिताब, नंबर 3, खिताब सरकार की तरफ से दिया जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद है नंबर 4, तुम जमीर की मिसाल है, बिल्कुल सही है। नंबर 5, बागो बहार को मीर तकी मीर ने लिखा, ये रॉन्ग है। नंबर 12, सॉरी, नंबर 6, अहमद बहादुर है, सिफत की मिसाल है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बिट नंबर 13 है, झेल में से 8 अल्फाज के मुजक्कर या मुअन्नस लिखिए। ये भी 8 मार्क्स की है। मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा, अगर वो वर्ड मुजक्कर है तो उसकी मुअन्नस लिखना है, और अगर वो वर्ड मुअन्नस है तो उसकी मुजक्कर लिखना है। तो क्वेश्चन में कुछ वर्ड देखिए। नंबर 1, लड़की। उसके बाद है राजा, फूफी, शहजादा, बावर्ची, मुर्गी, ओटनी, शायर, ससुर, धोबन, नानी, दुल्हा। इन वर्ड में से जो मुजक्कर है उसकी मुअन्नस लिखिए, जो मुअन्नस है उसकी मुजक्कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर है बॉक्स में। नंबर 1, लड़की, इसका मुजक्कर है लड़का। राजा, इसकी मुअन्नस है रानी। फूफी, ये मुअन्नस है, इसका मुजक्कर है फूफा। शहजादा मुजक्कर है, इसकी मुअन्नस शहजादी। सुसर मुजक्कर है, इसका मुअन्नस सास। धोबन मुअन्नस धोबी मुजक्कर। बावर्ची मुजक्कर बावरचन मुअन्नस। मुर्गी मुअन्नस मुर्गा मुजक्कर। ऊंटनी मुअन्नस ऊंट मुजक्कर। शायर मुजक्कर शायरा मुअन्नस। नानी मुअन्नस नाना मुजक्कर। दुल्हा मुजक्कर दुल्हन मुअन्नस।
उसके बाद बिट नंबर 14 है, बिट नंबर 14, हर हिस्से से 4 सवालों के जवाब लिखिए। इसमें भी 2 हिस्से होंगे और ये 8 मार्क्स की है। हिस्सा अलिफ, जेल में से कोई 4 के सही जोड़ बनाइए। इसमें जोड़ है, देखिए यहाँ पर एक है जुम्मन, नंबर 2 है यूसुफ नाजिम, नंबर 3 है तराना दक्कन, ए सिकंदर अली वजद, बी अल्लामा इकबाल, सी पंचायत, और एक दूसरे पेज पे आ गया हूँ, देखिए यहाँ पे 4 गोदाउन, 5th शायर मशरिक, 6 वन है मीर अमद, और ये सेट महबूब हुसैन जिगर, ई सैर पहले दुर्वेश की, एफ प्रेमचंद। यहाँ पे कौन सा वर्ड किसके साथ सही होगा वो जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, देखिए जुम्मन, पंचायत, यूसुफ नाजिम, महबूब हुसैन जिगर, तराना दक्कन, सिकंदर अली वजद, गोदान, प्रेमचंद, शायर मशरिक, अल्लामा इकबाल, मीर अमन, सैर पहले दुर्वेश की। उसके बाद दूसरा हिस्सा है बा, जेल में से कोई 4 असबाख के मुसन्निफीन के नाम बताइए। मुसन्निफ के नाम बताना है इसमें। पहला सबक है नाज उठाने को हम रह गए डॉक्टरों के, दूसरा है पंचायत, तीसरा है अनार के 14 दाने, 5वां है महबूब हुसैन जिगर, 5th वन है सैर पहले दुर्वेश की, 6th वन है मेरा स्कूल। इसके जवाब है, देखिए पहला लेसन नाज उठाने को हम रह गए डॉक्टरों के, इसके मुसन्निफ है मुज्तबा हुसैन। सेकेंड वन है पंचायत, इसके मुसन्निफ है प्रेमचंद, राइटर। उसके बाद है अनार के 14 दाने, इसके राइटर और मुसन्निफ है डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन कादरी जोर। महबूब हुसैन जिगर, इसके राइटर है यूसुफ नाजिम। सैर पहले दुर्वेश की, इसके राइटर है मीर अमन दहलवी। मेरा स्कूल, इस लेसन के राइटर और मुसन्निफ है मोहनदास करमचंद गांधी। यह है बिट नंबर 15, मंदरजे झेल में से कोई 6 जुमलों को सही कीजिए, और ये बिट भी 6 मार्क्स की है। नीचे कुछ जुमले गलत लिखे हुए रहेंगे, उन गलत जुमलों को अब सही करना होगा। जैसे नीचे लिखे हुए है गलत और रॉन्ग, वो भी है, ये क्वेश्चन में आएंगे, और ये आंसर है, देखिए जिसमें 2 भी वर्ड लिखे हुए हैं, गलत और रॉन्ग। नंबर 1, मेरा किताब नहीं है, ये गलत है। सही क्या है? मेरी किताब नहीं है। नंबर 2, लड़कियां खेल रहे हैं, ये गलत है। सही जुमला लड़कियां खेल रही हैं। नंबर 3, बारिश हो रहा है, गलत। बारिश हो रही है, सही। नंबर 4, सैलाब उमड़ आई, गलत। सैलाब उमड़ आया, सही। नंबर 5, अनार का 14 दाने हैं, गलत। अनार के 14 दाने हैं, सही। नंबर 6, शायर ने नज़म लिखा, गलत। शायर ने नज़म लिखी। नंबर 7, अकबर ने शेर मारी, गलत। अकबर ने शेर मारा, सही। जंगल हरी है, गलत। जंगल हरा है, सही। उसके बाद बिट नंबर 16 है, अंग्रेजी इबारत का उर्दू तर्जुमा करना है, और ये बिट भी 5 मार्क्स की है। इंग्लिश में है स्पोर्ट्स और द फिजिकल एक्टिविटीज डन इन पर्टिकुलर वेज ऑफ स्टाइल एंड ऑल और नेम अकॉर्डिंगली। इंडियन गवर्नमेंट हैज made compulsory playing the sports in the schools and colleges for the students' welfare and good health, as well as improving mental skills. इसका तर्जुमा है उर्दू में, खेल कूद को महज खास तर्ज पर की जाने वाली जिस्मानी सरगर्मी है जिसे उसकी मुनासिबत से नाम दिए गए हैं। हुकूमत हिंद ने तलबा की फलाह व बहबूद, उनकी बेहतर सेहत और जहनी महारतों को बेहतर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में खेल कूद को लाजमी करार दिया है। बच्चों को किसी भी खेल में शिरकत लाजमी और जरूरी है। यह था उर्दू इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का सेकेंड लैंग्वेज उर्दू पेपर, जिसमें 16 बिट होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अगर अच्छी तरह समझ में आ गया या कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके पूरे डाउट्स क्लियर करें।
اور کوشش ہے کہ اسی کی دوسرے ویڈیو بھی بنائیں. اگر اللہ نے وقت دیا، صحت دی، تو ایگزام سے پہلے اس کی دوسری ویڈیو بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں کوشچن کا ماڈل پیپر بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.